السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے فیصلے آنے کے بعد کی صورتحال پہ بات چیت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے 2 نمبر رہنما، میرا مقصد وہ 2 نمبری نہیں، 2 نمبر رہنما دوسرے لیول کے رہنما فواد چودھری اور اسد عمر الیکشن کمیشن کے باہر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی یہ فیصلہ اس 8 سال تک یہ شور کرتے رہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ وہ فیصلے کو سمجھے بغیر شروع ہو گئے تھے اور عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے تھے بھائی اس فیصلے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا پہاڑ اور نکلا چوہا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ کیا ہے اور انہوں نے ان کو بات سمجھائی ہے، تو اب ان کے جو ہے ان کے ماہرین کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اب وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ گئے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ اب بھی یہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ معاملہ جب عدالت میں جائے تو 3 رکنی بینچ ان کو بچا لے گا، جیسے ڈوبتے ہوئے بچے کو کوئی بھی ذرا حقیر بچا لیتا ہے، اس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس وقت بھی یہ ہوگا، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ الیکشن کمیشن کے پہلے تو میں بتا دوں گا اس سے کیا کیا فیصلے سے اثرات پڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جو ہے ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے۔ وہ صادق امین کے بجائے وہ انتہائی جھوٹے اور مکار شخص محسوس ہوئے، جنہوں نے حلف نامہ جو جمع کرایا جاتا ہے، ایفیڈیوٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ تک انہوں نے غلط بیانی کی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یہ جی اور خود کو جھوٹا اس فیصلے کے طور پہ اب وہ صادق امین نہیں رہے اور وہ ایک جھوٹے اور مکار شخص کے طور پہ ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان کا امیج جو ہے دن بدن ابھی گرتا جا رہا ہے۔ اب دوسرا، عمران خان کا امیج اس لیے گر رہا ہے کہ اس نے غیر ملکی لوگوں سے، غیر ملکی ان سے چندہ وصول کیا۔ چندہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے فقیر چندہ وصول کرتے ہیں، ڈونیشن ایک مہذب لفظ ہے انگلش کا جس کی وجہ سے اتنا اثر نہیں پڑتا۔ چندہ لیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ سبیل وغیرہ لگتی ہے تو لوگ چندہ مانگتے ہیں، یا کوئی نظر نیاز کیا جاتا ہے تو چندہ لیا جاتا ہے، یا کسی فلاحی کام کے لیے چندہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کو جو چندے کی رقم ملی جس کو ڈونیشن کہا جاتا ہے وہ غیر ملکیوں نے دی، اور وہ کوئی 10 20 50 روپے یا 100 روپے یا 500 روپے نہیں دی، وہ کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے لاکھوں ڈالر کے حساب سے ملی۔ اب ڈالرز کو آپ ملٹی پلائی کریں ریال روپیز سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی ہوئی۔ تو انہوں نے وہ رقم جو ہے غیر ملکیوں سے لی، اور اس رقم جنہوں نے رقم دی، دیکھیں کوئی اگر کسی کو کوئی رقم دیتا ہے، ادھار بھی دیتا ہے، تو وہ اس میں امید رکھتا ہے کہ یہ یار میرے کام آئے گا بندہ، لیکن ایک چندہ دے رہا ہے، ایک بھیک دے رہا ہے، ایک پیسے ڈونیٹ کر رہا ہے، تو اس کو امید ہوگی کہ اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا۔ اب غیر ملکی لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے بعد اس سے کیا توقعات وابستہ تھی، وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے تھے، اور اس رقم کے بدلے میں عمران خان ان کو کیا بینیفٹس دے سکتے تھے اور کیا بینیفٹس دیے، یہ ابھی تحقیق کے طلب بات ہے۔ کہ کیونکہ کوئی بھی اتنی بڑی رقم کتنا بھی امیر ہو، چاہے بل گیٹس ہو، کتنا بھی امیر ہو، کہ بغیر مقصد کے بغیر لالچ کے کوئی بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ جو ڈونیشن دیے ہیں، یہ جو خیرات دی ہے، یہ جو چندہ دیا ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا حاصل کیا یا وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ ایک سوال جو ہے ابھی سوال یعنی طلب معاملہ ہے کہ اس کے بدلے میں عمران خان نے ان کو کیا دینا چاہا اور یا کیا دیا۔ دوسری بات کہ عمران خان نے اپنی ماں یعنی اپنی والدہ شوکت خانم کے ہاسپیٹل کے نام پہ چندہ وصول کیا، ڈونیشن وصول کی،
اور اپنی ماں کے نام والا پیسہ اپنے پی ٹی آئی میں ضم کر دیا. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ماں کے ساتھ بھی ماں کا پیسہ, مرنے کے بعد بھی ماں کا پیسہ کھا لیا. یہ کیسا بندہ ہے جو ماں کی عزت کو نہیں سمجھتا, والدہ کی عزت کو. جس کام کے لیے اس کو فنڈز ملے یا ڈونیشن ملی یا خیرات ملی تو اس کو پی ٹی آئی میں اس نے ضبط کر دیا, پی ٹی آئی کے استعمال میں لے آئے. تو شوکت خان کو خیراتی ادارے کو بجائے پیسے وہ اس پہ جمع کرانے کے یا اس کے فلاح و بہبود کے لیے کام آنے کے لیے وہ اپنے پی ٹی آئی میں لے کے آئے کہ یہ چلتے رہے, اور اس سے شادیاں کرتا رہا اور اپنے من مانیاں کرتا رہا. تو یہ چیز جو ہے ماں کے اوپر بھی اس نے دھوکہ کیا. ابھی جو ہے عمران خان کے جو دو ساتھی ہیں, عمران خان کے جو دو ساتھی ہیں, وہ اپنے یوتھیوں کو دلاسا دینے کے لیے, ان کا مورال بلند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں ہے اور ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے, عدالت میں جائے گا, ہم اس کو دیکھ لیں گے اور کچھ بھی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ عمران خان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. مجھے تو خوف آتا ہے کہ کہیں عامر لیاقت کا معاملہ آپ کو معلوم ہوگا, اس کے اوپر ننگی تصویریں ہیں اور جو اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا یا اس کی بیوی نے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ڈپریشن کے بعد وہ خودکشی کر لی یا کیا, اس کا موت کا معاملہ ابھی تک نہیں سلجھ سکا. تو کہیں عمران خان اس ڈپریشن کی وجہ سے آپ گھات نہ کر لے, اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے کہیں خود کا اس کی سیکورٹی بڑھا دی جائے کہیں کہ نہیں تو یہ آگے چل کے معاملہ اور خراب ہے. یہ اس کی حالات جو ہیں ذہنی تو توازن بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اور ڈپریشن کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ہماری نیک خواہشات اس کے ساتھ ہیں, لیکن اتنی ڈپریشن سے آدمی کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو اب ان کے بعد جو ہے دیکھنا ہے یہ کہ اب کیا کہتے ہیں. ان کا عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ایک طرف تو اس کے ساتھی مطمئن ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ کہ کچھ بھی نہیں, ردی کی ٹوکری میں ڈالنے جیسے کاغذ ہے. تو دوسری طرف عمران خان اتنا پریشان ہے کہ اس نے اپنے وکلاء کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے. لیکن شاید وہ اب بھی اس خوش فہمی میں کہ شاید یہ تین جن کا یہ منظور نظر ہے عمران خان, ان تین رکنی بینچ بنے گی اور اس کو کوئی ریلیف ملے گا. لیکن آئین کے مطابق اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنے گی. فل کورٹ کے جج جو ہے متنازع نہیں ہیں سوائے یہ تین کے, باقی جو ہے انڈیپینڈنٹ طور پہ اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تو فل کورٹ میں اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو عمران خان کا بچنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے کہ کیونکہ جو فیصلے میں بتایا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صادق امین نہیں رہے, اس کے اوپر 162 کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے اور نواز شریف کی طرح یہ بھی تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں. دوسری بات, انہوں نے غیر ملکی چندہ لیا ہے, بھیگ لی ہے, ڈونیشن لی ہے, یہ بھی پاکستان آئین کے منافی ہے. بات پاکستان کا آئین کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو یا غیر ملکی شخص کو پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو پیسے دینے کے لیے سخت منع کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی مدد نہ کرے, مالی مدد نہ کرے. اگر یہی شروع ہو گیا مالی مدد کرنے کا تو پھر یہ طالبان کو جو فنڈز ملتے ہیں یا طالبان جو کچھ کرے پھر وہ بھی جائز کرا دیا جائے کہ ہاں ان کو بھی باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے راہ کے ایجنٹس کو یہاں پہ فنڈز مہیا کرتا ہے, وہ بھی جائز. تو یہ عمران خان نے انتہائی غلط قدم اٹھایا. غیر ملکیوں سے جو پیسہ لیا یہ بھی عدالت میں جب چیلنج ہوگا تو امید ہے کہ عدالت جو ہے ان کے خلاف صحیح فیصلہ کرے گی جو دونوں پارٹیوں کو قبول کیا جائے. اب موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, تمام اتحادی جماعتوں نے
مولانا فضل الرحمان ہو گیا، پیپلز پارٹی ہو گئی اور نور ہو گئی، انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان کی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ آج ان کی میٹنگ ہے، اس کے بعد یہ کل پرسوں 1-2 دن میں تیاری کے ساتھ اس فیصلے کو پیش کر دیں گے سپریم کورٹ میں۔ پھر سپریم کورٹ کے بعد جو ہوگا فیصلہ وہ ہوگا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت نواز شریف کو جب عہد نائل قرار دیا جا سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف وہی بدلاؤ کیوں نہیں کیا جائے گا، اور وہ مکمل ٹھوس شواہد کی تو اب ضرورت نہیں ہے۔ جو سپریم ایک الیکشن کمیشن معتبر ادارہ، انڈیپینڈنٹ ادارہ، وہ جو سب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے عمران خان صادق و امین نہیں ہے، جھوٹے اس نے ایفیڈیوٹس پیش کیے ہیں، بینک اکاؤنٹس اس نے چھپائے جو ڈکلیئر ہی نہیں کیے ہیں، اور خود اپنی سگنیچر سے اب ان سگنیچر کے اوپر بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جی عمران خان کے سامنے تو جو ہے وہ نقوی وہ لکھ دیتا ہے، یہ تو صرف سائن کرتے تھے، ان کو کیا اکاؤنٹ کا پتہ کیا اس کے کتنے اکاؤنٹ ہیں کیا نہیں، تو یہ ساری جھوٹی باتیں اس کے گلے میں پڑیں گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کا تعاقب کریں گے عدالتوں تک اور ہر طریقے سے، تاکہ پاکستان سے یہ بقول رانا ثناء اللہ کے کہ اس برائی کو ختم کر سکیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کورٹ میں معاملہ جب جائے گا اور جب وہاں پہ معاملہ چلے گا تو دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا عمران خان اپنی عزت بچا سکیں گے یا عمران خان کی پارٹی بین ہو جائے گی اور عمران خان تاحیات نائل ہو جائیں گے۔ تو یہ اب کورٹ کے اوپر ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا تو معلوم پڑے گا۔ جب فی الحال تو ہم انتظار کریں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کمزور حکومت ہے اور باتیں تو بڑی کرتے ہیں، بہادری والی رانا ثناء اللہ سمیت میں کم سے کم ان سے متفق نہیں ہوں، وہ بہادری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ سپریم کورٹ تک رجوع کرتے بھی ہیں یا کسی ٹیلی فون کے اوپر اس معاملے کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔